مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک بار پھر ایک نیا ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اینڈ تک اگر دیکھیں گے تو بہت ہی زبردست معلومات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ کافی کفریات سے بچنے کی ترغیب بنے گی، اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرتے رہیں۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر فیس بک پر ہیں تو فالو اور لائک اور شیئر ضرور کرتے رہیں۔ آج کی ویڈیو کا نام ہے ارادہ کفر کے بارے میں سوال جواب۔ لوگ ارادہ کر لیتے ہیں کسی کفریہ بات کا، یا کسی کفر جیسی کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس پر ارادہ صرف کر لینے سے کیا حکم ہوگا۔ سوال: کسی شخص نے یہ جملہ کہا، اگر میرا فلاں کام نہ ہوا تو میں کافر ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جواب: وہ شخص یہ کہتے ہی کافر ہو گیا کہ یہ ارادہ کفر ہے، اور ارادہ کفر بھی کفر ہوتا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے۔ بیوی نے شوہر سے کہا، اگر تو نے آئندہ مجھ پر زیادتی کی یا میرے لیے یہ چیز نہ خریدی تو میں کافر ہو جاؤں گی، تو وہ ابھی سے ہی کافر ہو گئی۔ سوال: زید نے کہا، میں کہتا ہوں اللہ اور رسول ایک ہیں، اس کہنے سے چاہے میں کافر ہی کیوں نہ ہو جاؤں، زید کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جواب: اس طرح کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فقیہ ملت حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر زید نے یہ کہا کہ اللہ اور رسول ایک ہیں تو مراد یہ تھی کہ بے اعتبار ذات ایک ہیں، تو یہ کفر ہے۔ یعنی ذات کے اعتبار سے اگر انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ ذات کے اعتبار سے ایک ہیں تو یہ کفر ہو جائے گا، اور اگر مراد یہ تھی کہ بے اعتبار اطاعت ایک ہیں، یعنی اطاعت کرنے کے غرض سے، جیسے کہ بولتے ہیں نا کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، تو ایسے ارادے پر کفر نہیں، مگر ایسا کلمہ جس سے جو موہم شرک یا کفر، یعنی ایسی باتیں جس سے ذہن کفریہ یا شرکیہ معنی کی طرف سبقت کرتا ہو، اعتراض یعنی بچنا واجب ہے۔ ایسی باتیں نہیں بولنے چاہیے، اور یہ کہنا کہ چاہے میں اس کہنے سے کافر ہی کیوں نہ ہو جاؤں، کیونکہ اس میں کفر کے ساتھ اپنی رضا ظاہر کر رہا ہے، لہذا یہ بھی کفر ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، جو شخص اپنے کفر پر راضی ہو وہ کافر ہو گیا۔ ایک اور سوال سنتے ہیں۔ سوال: مسلمان ایجنٹ نے کسی مسلمان کو ویزا فارم پر اپنے آپ کو کرسچن لکھنے کا مشورہ دیا تو کیا حکم ہوگا؟ جواب: مشورہ دینے والے ایجنٹ کا ایسا مشورہ دینا یہ کفر ہے۔ جس کو مشورہ دیا گیا اسے لازم ہے کہ وہ اس مشورے کو نہ مانے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، دوسرے کو کافر ہونے کا حکم یا مشورہ دینے والا کافر ہو جاتا ہے، خواہ جس کو حکم دیا گیا اس مشورے پر وہ عمل کرے یا نہ کرے، جس نے مشورہ دیا وہ ضرور کافر ہو جائے۔ سوال: کفار کے ممالک میں نوکری حاصل کرنے کے لیے ویزا فارم پر اپنے آپ کو جھوٹ موٹ یہودی لکھ دینا کیسا؟ بدیشوں میں لوگ جاتے ہیں، غریبی کی حالت ہوتی ہے، بہت سارے اس وجہ سے جاتے ہیں کہ زیادہ سے پیسہ کما لیں، اور بہت سارے زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو اور زیادہ پیسہ کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں۔ تو یہودیوں کے دیش میں اگر جا رہے ہیں، اگر مسلمانوں کے باہر جانے کے بعض دیشوں میں اجازت نہیں ہے تو وہاں پر لکھ دیتے ہیں یہودی، تو ایسا کرنا کیسا؟ جواب: یہ سب کفر ہے۔ یعنی بعض لوگ جو ازالہ قرض، تنگ دستی یا دولت کی زیادتی کے لیے کفار کے یہاں نوکری کی خاطر یا ویزا فارم پر یا کسی طرح کی رقم وغیرہ کی بچت کے لیے درخواست پر
خود کو عیسائی، کرسچن یا یہودی یا قادیانی کسی بھی کافر و مرتد گروہ کا فرد لکھتے یا لکھواتے ہیں ان پر حکم کفر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو ایمان کی حفاظت کی ضرور اور بہت زیادہ ضرور فکر کرنی چاہیے۔ فضول بک کی عادت، گناہوں کی بری خصلت، بے باکی و غفلت اور غرور، تکبر وغیرہ برے خطرناک باطنی امراض ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر یا دوسروں کو بلا اجازت شرعی جھاڑنے لتاڑنے کی بری لت وغیرہ کے سبب ایمان برباد ہو گیا تو کیا بنے گا؟ حجت الاسلام حضرت محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک مغرور آدمی اپنے بند کمرے میں کسی کے ساتھ تنہائی میں تھا کہ اتنے میں ایک شخص اس کی طرف ایک دم لپکا۔ اس مغرور نے کہا، اندر داخلے کی تمہیں کس نے اجازت دی اور تم ہو کون؟ تو وارد نے کہا، یعنی جو آیا تھا، اس نے کہا، مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے، میں وہ ہوں جسے کوئی دربان نہیں روک سکتا، مجھے بادشاہوں سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ مجھے کسی کا دبدبا، ڈر اور نہ اور کوئی بات ہے، نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور سرکش بچ سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ مغرور آدمی خوف سے تھراتا ہوا منہ کے بل گر پڑا، پھر انتہائی ذلت کے ساتھ منہ اٹھا کر بولا، آپ ملک الموت علیہ السلام معلوم ہوتے ہیں؟ فرمایا، ہاں میں ملک الموت ہوں۔ اس نے عرض کی کہ کیا مجھے مہلت مل سکتی ہے تاکہ توبہ کر کے نیکیوں کا عہد کروں؟ فرمایا، تمہارے سانس پورے ہو چکے ہیں۔ بولا، مجھے کہاں لے جائیں گے؟ فرمایا، اس مقام پر جہاں تو نے اعمال بھیجے ہیں اور اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے۔ اس نے کہا، افسوس، میں نے نہ کوئی نیکیاں آگے بھیجی ہیں نہ ہی کوئی اچھا گھر تیار کیا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو تجھے اس بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا جو تیرا گوشت پوشت نوچ لے گی۔ یہ کہہ کر ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ مردہ ہو کر گر پڑا۔ گھر میں گھبراہٹ، چیخ پکار اور رونا دھونا مچ گیا۔ اس واقعے کے راوی حضرت سیدنا یزید رقاصی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ان سوگواروں کو اس کے برے انجام کا پتہ چل جاتا تو اس سے بھی زیادہ رونا دھونا مچاتے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں کفریات کے بارے میں اور حرام کاموں کے بارے میں علم دین سیکھنے اور ان سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔